رخساروں کی یہی حالت با خدا ہوتی ہے بیماروں کی. ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے اور اپنی جانب جو بلاتی ہے یہ زندہ کی زمین یہ کہیں آپ سے ملنے کا اشارہ تو نہیں. جلد آ جائیں نہ ہو جائے بس اب دیر کہیں. آپ کے سینے پہ سونے کی میری باری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے اور اتنا صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سہ کے خون کے آنسو بہرحال ٹھہر جاتے تھے. ہاں مگر مانگا گیا جب سے کنیزی میں مجھے بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے اور شمر کے دروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھال. میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا حال. اب مجھے دیکھ کے کرتے ہیں یہ سب لوگ سوال. زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے اور پیار ہے بیٹی سے کتنا یہ بتانا ہوگا. ساتھ میں سارے شہیدوں کو بھی لانا ہوگا. پہلا پرسا میرا لینے تمہیں آنا ہوگا. آج زندان میں سکینہ کی عزاداری ہے. آج کی رات سکینہ پہ
بہت بھاری ہے، اور سوچتی ہوں کہ کفن کیسے میرا لائیں گے، کس طرح لاش کو بھیا میری دفنائیں گے، قیدی ہاتھوں سے مجھے کیسے اٹھا پائیں گے، کیسی یہ مالک مختار کی لاچاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، اور خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو تماچے کھائے، ہائے عباس پکاری تو تماچے کھائے، آپ کے نام پہ روئی تو تماچے کھائے، ارے میرے رخساروں پہ تفصیل لکھی ساری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، اور باپ کو بیٹی صدا دے کے یہ بولی اکبر، کر دیے بازو نثار اپنے چچا نے مجھ پر، اٹھے گا ان کا علم مشق سکینہ لے کر، وہ وفا ان کی تھی یہ میری وفاداری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، بابا جاؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، محمد وعلی محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی،
زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی نمک کے پاس سوتی تھی نہ پھوپھیوں سے بہلتی تھی برہنہ سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی سکینہ قید ہو کر ناگاہ نمودار ہوئی شام غریباں آیا غضب آلود وہاں شمر بدیمہ ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن ازداب اب جاؤ کہ ہوتا ہے ہوئے گی رہائی نہ کبھی آل ابا کی کل دیکھیو پھر سے اسیران بلا یہ سن کے پریشان ہوا امبو سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند قزارا چلایا پدر اس کا رہا دل پنا یارا فرزند بھی بابا اسے وہ طفل لپٹنے جو لگا کے پدر سے پیدا ہوئی ایک بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران ہوں بابا کے یہ کہہ کے سکینہ پجو رقت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمیں پر تو زمیں ہل گئی ساری جھنجلا کے کہا شمر نے اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رہ تجھ کو اسیروں سے پھر شمر نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یا سے دیکھا سب قیدیوں میں قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پا یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا
کہ سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر دیجیو اب روئی سو میں روئی نہ اب روں گی زینہار اب رو اگر باپ کو اپنے تو گناہگار فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو یہ جفاکار بازو میرا دکھنے لگا یہ کہتی تھی کھینچا جو ستمگر نے قزارا کرتا تو پھٹا تھا وہ پھٹا اور بھی سارا تب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا اے شمر یہ بن باپ کے بیٹی ہے خدا سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بیووں کے دھڑکنے لگے سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جینے کیا جانیے اب کیا ستم ایجاد کرے گا بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا سجاد کو بلوایا
سجاد کے لبوں پر یہ نوحہ تھا ہائے شام، سجاد کے لبوں پر یہ نوحہ تھا ہائے شام، پیاسوں کے غم میں روتے رہے زندگی تمام، پیاسوں کے غم میں روتے رہے زندگی تمام، بابا کی لاش دیکھی تھی جنگل میں بے کفن، بابا کی لاش دیکھی تھی جنگل میں بے کفن، منظر وہ یاد کرتے ہیں سجاد صبح و شام، سجاد کے لبوں پر یہ نوحہ تھا ہائے شام، عابد غریب روتے تھے کہتا تھا جب یزید، عابد غریب روتے تھے کہتا تھا جب یزید، اب ہے علی کی بیٹی سے کرنا مجھے کلام، اب ہے علی کی بیٹی سے کرنا مجھے کلام، تاریک قید خانے میں رخصت ہوئی بہن، تاریک قید خانے میں رخصت ہوئی بہن، ایک بھائی پر ہے کیسی مصیبت کا یہ مقام، پوچھا کسی نے کون سا منظر تھا دردناک، پوچھا کسی نے کون سا منظر تھا دردناک، عابد تڑپ کے کہنے لگے شام ہائے شام، عابد تڑپ کے کہنے لگے شام ہائے شام، پرسا گلے لگا کے نہ صغرا کو دے سکے، پرسا گلے لگا کے نہ صغرا کو دے سکے، گردن کا زخم تازہ رہا زندگی تمام، گردن کا زخم تازہ رہا زندگی تمام، اس کو بھی ظالموں نے کیا زہر سے شہید، اس کو بھی ظالموں نے کیا زہر سے شہید، ماتم کرو کہ مر گیا بے کس غریب امام،
روزہ بھی اس کا ہائے زمانے نے ڈھا دیا، روزہ بھی اس کا ہائے زمانے نے ڈھا دیا، اب تک بھی ظلم سہتا ہے صابر میرا امام، پیغام کربلا کا سناتا تھا وہ رشید، پیغام کربلا کا سناتا تھا وہ رشید، زین اللبا کے صبر کو کرتے ہیں ہم سلام، سجاد کے لبوں پہ یہ نوحہ تھا ہائے شام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذیشان کے سامنے جس طرح پائے جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکی کے واسطے، خالی کٹورے ازرے خالی کٹورے رو کر باہر سے کہتے تھے حضرت یہ روز خط ہم زباں کے عصر کو، ہم زباں ہو گئے عصر کو، واجب حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، کا خوب ہونا حیوان کے سامنے، وہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین زبا پیاسے حسین زبا سے شبر کہتا تھا لے جا سر حسین رکھ کر سینہ پر زینب رکھ کر سینہ پر زینب رکھ لے کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آئے صاحب امام کے سامنے نیچے سر حسین
نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلائے پاوڑا پھیلائے پاوڑا اور یہ سامنے شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک با گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا عابد بیمار تھا سہانا عابد بیمار تھا شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انیپا نیزے کے ہے سرے پیدار دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں دے بلے منا پھوپھی کو آنکھوں دے بلے منا دیکھے کسی نبی بانا اس طرح کے علم گزرے جو اس بڑے درد رکھے جو اس بڑے درد رکھے ستار گزرے شدید تپے وہ کانٹوں پر چلنا بیکار پہن کے بیڑیا ہر ایک قدم پر گر پڑنا وہ ظلم جو ستمگر حرم کا شور و بکا وہ جس میں لا دریا میں گزو جس میں لا دریا میں گزو سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت عاصم رے دعائے امت عاصم رے دعائے امت عاصم رے دیتے سجاد ہدایا کانٹوں پر سجاد کو برہ نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمہ ناموز سید والا پھرا کے بلے میں زندہ میں گئے پھرا کے بلے میں زندہ میں گئے تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے حرم کردنے حیا سے حرم کردنے جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا خیر سے جو چھٹکارا
کہیں سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اڑ بگن بابا سوار اڑ بگن بابا کی ہائے دھرنے چلے ماہے بطور کا بندگا ماہے بطور کا بندگا کرنے چلے جو پہنچے کر وہ بلا بے دے اسیر بلا پیدر کو دے کے کفن خاک میں رکھا لاشا لپاٹ کے خبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو زیادہ لو آگے وطن کو زیادہ لو آگے میرا گزرا وطن سے آیا تھا شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو جاتا نے لٹا کے گھر کو میں جاتا نے لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا پیدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا رہتا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا رہتا وہ بنا پیدر کے بعد راحت ملی نا بے کو دوبارہ ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مستر غریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحگاں لگایا بیچا زینب کے پاس لگایا بیچا زینب کے پاس لگایا بیچا زینب کے پاس سفر میں زینب بے کس سے چھڑ گئے سجاد دیارے شام میں میرا کے لو دیارے شام میں میرا کے لو گئے سجاد پھپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا والمدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سم کے کھاتے عابد کے وہ سم کے کھاتے عابد کے جہاں سے قضا فلک عرش کو ہلانے لگے زمین باج نبشتر میں غار زمین باج نبشتر میں غار گڑانے لگے محباد آگے علم دل پر دھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو صد ہے مر گئے سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باغر گزار یتیم ہو گئے باغر گزار یتیم ہو گئے باغر
کا سہارا گزر گیا لوگوں حسن حسین کا پیارا گزر حسن حسین کا پیارا گزر گیا لوگوں کروں میں کیا میری قسمت بگڑ گئی یارا چمن میں فاطمہ کے عثمان چمن میں فاطمہ کے عثمان گئے یارا Before we begin this majlis, if we may recite the second Surah Al-Fatiha for the Isad al-Sawab of Marhoom Mohammad Hassan Khan Gowher, Marhooma Tayyaba Begum, Marhoom Sajjad Gowher, Marhoom Khurshid Begum, Marhoom Liaquat Ali Ghatala, and Jumlat Shi'at Marhoomin Mu'minin wa Mu'minat Rahimallahu man qara'a Surah al-Mubarakat al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صدق الله العلي العظيم وآمنا به نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أحبائي the divine institution of Imam and the Imamate, the roles and the responsibilities that are performed by the Marhoom Imam are roles and responsibilities that are granted to them by Allah Azza wa Jal. And the Imam is muttasil with Allah subhanahu wa ta'ala in a divine continuous manner. This is something that majority of the Ummah failed to recognize, particularly when they established the other madhabs. If you look at the Hanafi, the Hanbali, the Shafi and the Maliki, these four schools of thoughts, see, it is a very big mistake. In fact, it is an error, a grave error, to say that there are 5 madhabs in Islam. Shafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, and then they say the Ja'fari. Khata, this is a mistake. Where is the Ja'fari school of thought? And where is the Hanafi school of thought? Like the way the poet says, to compare gold with dust. To compare gold with dust is an insult on gold. Kalam tamam, we understood. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. See, this kalam is not kalam fadhi. It's not empty kalam that is built on rhetoric. This is actually the core of aql and intellect. Because on one hand, you have all 4
Imams. There is no problem, we call them Imam, because Allah says in the Quran there are two types of Imam. The one, الَّذِينَ يَدْعُوكُمْ إِلَى جَهَنَّمْ وَإِمَامًا يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. Imam is no big deal, call them the Imam, but doesn't mean that the Imam is taking you to Jannah. Quran says there are Imams that take you to Jannah and Imams that take you to Jahannam. The kalam is Quran. We said this is the core of intellect, and this is important for all of us to understand. Matamis, Shabab, when you enter particularly into understanding interfaith, intrafaith dialogue. Shufu, the fiqh that is built of Abu Hanifa to a great extent is fiqh built on qiyas, which means that it is a deduction or an understanding or an interpretation of what you think is correct from the text. So you have hadith and you have the Quran. You have the zahir of the Quran, which you interpret according to your understanding. So that forms a foundation of the ilm. Based on this foundation, you are now, in the eyes of Abu Hanifa, you are now using this foundation, existing knowledge, to build new knowledge. And based on this, there are certain measures that you need to use. How do you create new knowledge from old knowledge? One of the ways is qiyas. So if you know, for example, A is longer than B. A is longer than B. And you know that C is shorter than B. This is your foundation. Through qiyas, you are able to extract one more new piece of knowledge. This is what A is longer than C by default. It is based on this type of premise that they created new ilm from existing ilm. Why were they forced to create new ilm? Because that door of ittisal, connection with Rabbul Alameen, is closed for them. With the Shahada of Rasulullah, for them the doors of divine ilm is closed, and hence they have to enter into what is known as, in that language, ijtihad, but ijtihad through qiyas. Which is why in Kitab al-Sharif, when you look at the number of the hadith where Imam as-Sadiq condemns ijtihad, this is not the ijtihad that the Shia Ithna Ashari follow. This is ijtihad in terms of using the dhan, using your own interpretation and the qiyas to try and deduce new knowledge. The point over here is that they had to resort to means of creating new knowledge, deducing new ahkam, because this door of wahi with Allah subhanahu wa ta'ala is closed. This is one. There's a difference between us and the other side. Our door of ittisal with Allah is continuous. Number two, where is the comparison with ilm that is connected with Allah, that comes through divine wahi? And where is the ilm which is a personal ijtihad? There is no comparison. The rest of the madahib are built based on man-made deduction. Whereas the madhab of Mohammad is one where the ilm is connected to the highest level of the arsh. The same knowledge that was the source of ilm from Adam to Yusuf and Ibrahim and Musa and Isa and Rasulullah, that silsila of ilm is jari in Amirul Mu'mineen all the way till Imam Sahib al-Amri wa Zaman. And therefore, with all fairness, rather out of justice and insaf, it is a crime to compare the superiority of the teachings of Ali Muhammad to any other teaching that is there.
And this is not something that we need to be shy or ashamed of, or to say that this leads to sectarian talk. Abadan la. Haqq in its reality and to abide by haqq is something that we need to be proud of. It only becomes sectarian when we start becoming violent towards other people. And violence, as you know, within the teachings of Ali Muhammad, we are the pioneers of non-violence. Shufu Karbala. When Imam al-Hussein was being intercepted on the way to Kufa by the army of Hur bin Yazid al-Riyahi with 1,000 men, the army of Hur was posted for a different mission altogether. When the order came from Amr ibn Hajjaj to the contingency, la'natullah alayh, to the contingency of Hur, they diverted themselves. And as you may know, even from current military practice, that under no circumstance, if a certain part of a cavalry or a division or an infantry has been posted for a certain mission, at the most they can abort mission, but they cannot divert an existing mission to a new mission. It throws off all the mechanics and the plannings of that infantry. Sahlola. Therefore, when they were made to divert, the mission was so big that they ran out of every type of supply, food supply and water supply. You see, this empire of Bani Umayyah was not a small empire. It wasn't you could say an empire without resources. When Muawiyah al-La'in came into the throne after the ceasefire with Imam al-Mujtaba, because Sulhul Hassan doesn't mean peace treaty of Imam Hassan. When was there a peace treaty? When has there been peace between Haqq and Batil? Sulh, in the words of Sheikh al-Mufid, means Hudna. Hudna means ceasefire. And there is a big difference between Zameen and Asman, between ceasefire and peace treaty. During the time of the ceasefire of Imam al-Mujtaba, the reign of Muawiyah al-La'in was close to 60 present-day countries. When we read in history, Sham, Amir al-Mu'mineen, he ruled over 65 present-day countries. When we say that Sham, Muawiyah was the La'in, was put by Umar ibn Khattab as the governor of Sham, what is the meaning of Sham? Sham was the equivalent of 4 to 5 present-day countries. Sham included present-day Syria, present-day Lebanon, Jordan, and it included Palestine, the region of Palestine. These 4 areas collectively were known as Sham, and the capital of Sham was Dimishq, and Damascus. This is where you have Jami al-Amawi, which was the seat of their leadership. So the empire was great, and they were well funded, but yet you notice that when Hur was made to divert, an army that belongs to an empire so great, because they were made to divert from their original mission, imagine an entire cavalry of 1,000 seasoned soldiers end up without water supply. See, when the army throws itself in this type of a situation, it shows you how much they feared Imam al-Hussein. It shows you rather how much they feared Imam Muslim bin Aqil. Inshallah, next year's Ashra, if Allah gives us long life, we'll have Bahath Khas on the revolution and the jihad of Imam Muslim bin Aqil, and what the books have told us and what they have hidden from the jihad of Imam Muslim bin Aqil. Allahu Akbar. The army is made to divert. They divert, they are so scared. They leave the blueprint of their mission and they put themselves in a situation where they are out of water. Can you imagine how much confusion they had? Think about today's term. If there is a military, there is a part of an army going for a certain mission,
and they have to divert themselves to an extent that they run out of fuel and there is no plan for refueling. How azim is this? This is not seen in military practice. I'm at that time as well. So military for an entire empire. But this was the threat that Imam al-Hussein and Imam Muslim bin Aqil posed to them. Hor's army intercepts Imam al-Hussein. Maqtal mentions they didn't have a drop of water. If you go back to the later Maqtals, the more recent Maqtals, one is Maqtal al-Mukarram. It's written by Sayyid Abdul Razak al-Mukarram. He used to recite the Majlis in the Maqtal in the house of Marhoom Ayatollah Sayyid al-Khuy. In his Maqtal he states that when Imam al-Hussein was quenching the thirst of the army, there were people, because of the intensity of the thirst, they couldn't hold the cup of water. They were trembling. I don't know, perhaps there are doctors and medical professionals in this majlis, but this is something to research, that how the intensity of your thirst can make your limbs tremble. What is the extent of the thirst? They were at that point. Imam al-Hussein quenched their thirst. He was holding the cups for them and making them drink. Don't let any form of bias ever make you feel ashamed when you stand up for your faith and they tell you sectarian or violent. We are people who come from a madrasa of non-violence. Imam al-Hussein quenched the thirst of the army of Hur before quenching the thirst of his own children. History is witness. These are our Imams. This is the madrasa that we abide by. No one should ever make us feel or make you feel inferior when you say that my fiqh and my Imams are more superior than anybody else. With all due respect to them. Salam, kalam, akhlaq, adab in its place. But haqq, there is no compromise in these things. If you understand that our Imams and the source of the ilm of the Imams and the office of Imamat, the responsibilities are divinely governed and the duties divinely appointed. From here we are able to understand from the earlier Majlis, when Imam Sajjad established the institution of ziyarah, this was a divine command from Allah Azza wa Jal. And the ma'rifah of Amirul Mu'mineen embedded within the ziyarah, the tariqah, because Amirul Mu'mineen or Imam Sajjad had a number of options. He could sit in Masjid al-Nabawi on the mimbar and recite the fada'il of Amirul Mu'mineen. But the hikmah of him doing this was not there. The hikmah of Allah Azza wa Jal was for Allah to command Imam Sajjad to place the ma'rifah and the fada'il of Amirul Mu'mineen within the ziyarah. Everything that we have today in regards to ziyarah, Saddiquni goes back to Imam Sajjad al-Wayla al-Fida. So if we understand that the role of the Imam is divinely governed, and that from this divine duty was the establishment of the institution of ziyarah and the fada'il of Amirul Mu'mineen, you also find from the divine responsibilities of Imam Sajjad was that he purchased and freed thousands upon thousands of slaves when he returned back to Medina. Slave trade was rife at that time. Imam Sajjad was that type of person. He's divinely appointed Imam. The responsibility and the functions of Imamat are defined by Allah Azza wa Jal. The command of Imamat at that time. Look at how Imam Sajjad spread Tashayyu. These are our roots. Historians mention that he would purchase slaves in the hundreds and in the thousands.
First question is, where did the Imam get money to purchase these slaves? Because the slave market, it costs money. Imam al-Sajjad was in Karbala with Imam al-Hussein. Where did this money come from? Majority of our historians tell us that Imam al-Hussein owned plenty of land inside of Hijaz and outside of Hijaz. And we have a rule in fiqh that the one who extracts utility from the land by default gains ownership of the land. Look at the silsila of the planning. During the time of Amirul Mu'mineen, when Saqifa took place and they ruined the religion while chasing for Zahiri leadership, Amirul Mu'mineen, again as per the command of Allah subhanahu wa ta'ala, compiled the entire Quran and secluded himself from the governing duties of those people or with those people who were in Saqifa. What did Amirul Mu'mineen used to do? He used to plant trees. Plantation of trees means extraction of benefit from earth, because the dates that were then distributed was distributed to the people of Medina, but the ownership of the land became his, and this land was then used in order to spread Shiaism, because Fadak was already usurped. When Imam al-Hussein went towards Karbala, the person in charge for maintaining these properties of land, through which Imam Sajjad would then buy slaves, was under the possession and the control of Imam Abdullah ibn Ja'far, the husband of Sayyidah Zainab al-Kubra. See the planning. Imam Amir al-Mu'mineen is buying land at that time or planting trees to own land. Abdullah ibn Ja'far maintains the land. Imam Sajjad now uses the funds from this land to purchase slaves. Follow the chain of events. The historians mention Imam Sajjad would nurture and give tarbiyah to slaves inside of his house, making them into ulama and fuqaha. After a period of 1 year or 1.5 years, Imam Sajjad would then free these slaves, give them capital. So when you go back into the community as free men, you are not slaves of people from Bani Umayyah, and you will live a life of respect. And there is a number of them, if they didn't stay in Hijaz, they all went out of Hijaz. But the point over here is that Imam Sajjad was purchasing slaves and giving them tarbiyah and giving them the teachings of the deen of Ali Mohammad, such that when they went back into the community, they became muballigheens of tashayyu. From here we are able to understand. Sallu ala Muhammad. From here we understand, and these free slaves ended up becoming, or they were known as the Muwali. Muwali, plural of Mawla. Mawla has number of meanings, but one of the meanings of Mawla is the freed slave, and another meaning of the Mawla is Ajam. Ajam yani the non-Arabs. And from here we are able to understand that Imam Sajjad played a founding role in ensuring that Shiaism reaches the subcontinent. Wow. These were slaves who had seen the tarbiyah, or who had gained tarbiyah of the Imam and the ilm of the Imam. To the extent that Sayyid Ja'far al-Amuli, who's one of very respected historians and scholars, he's in Lebanon, he passed away a few years ago. He's authored a book, Siratul Nabawi, the Seerah of Rasulullah, close to 40 volumes. Seerah of Amirul Mu'mineen, close to 30-35 volumes. In his writings,
he states that towards the end of his life, Imam Sajjad alayhi salam had close to 50,000 Mawali living inside of Medina who were willing to give his life who were willing to give their lives at one ishara from the Imam. Now remember from the first majlis, Imam Sajjad returns after Karbala. He's saying, Ma bi Makkata wa mina 20 rajulan yuhibbuna ahlul bayt. 20 people we couldn't find. By the time 35 years of the imamat of Imam Sajjad, there are 50,000 lovers of Ahlul Bayt in Medina. And it is for this reason that the Imam got poisoned. Because with Bani Umayyah, they were very racist. There was a lot of racism between the Arab and the Ajam. And all of this started during the time of Umar ibn Khattab, where the Ajam couldn't marry the Arab. The Ajam couldn't have any position inside of the government. The Ajam couldn't lead Salatul Jama'ah. The Ajam couldn't stand in the first line of Salatul Jama'ah. Imam Sajjad changes the Me'yar and made the Ajam into Fuqaha and Ulama. The extent to which Bani Umayyah is threatened. They said this can be a military takeover of Medina. So they poisoned Imam Sajjad. In addition, you find within the history that for the 30 to 35 years after Karbala, Imam Sajjad, there was not a single day. 35 years. To Matamis, you can understand this. 35 years. There was not a single day that food was put in front of Imam Sajjad or water was put in front of Imam Sajjad except that he cried. Some of the riwayat, they mention until the tears fell into the water and the food. And in some of the riwayat, it says Imam Sajjad cried until he started crying blood. 35 years. As the Imam is doing this, remember, 50,000 slaves. He's giving the tarbiyah to the slaves. These slaves, Dar Madar, who are around Imam Sajjad, every day for 35 years, they see Imam Sajjad crying for Imam al-Hussein. Imam Sajjad gave tarbiyah to this ummah because these slaves now became muballighin, and he gave tarbiyah to these muballighin that your ruh, your nafs, your eating, breathing, sleeping has to be Imam al-Hussein. These people, when they went back out into their communities, they started speaking about Imam al-Hussein, the mazlumiyat of Imam al-Hussein. And when they saw their Mawla crying for Imam, they went back into the communities and they established Azadari of Imam al-Hussein. At the very forefront. See, every claim that we make has to be backed. From the simplest, what we think is the simplest thing in Azadari, is one of the grandest things, and everything that we have in Azar, believe me, the principles were established by Imam Sajjad. Hadith al-Sharif in Wasa'il al-Shia, Sheikh al-Amri, and in Kitab al-Mahasin. Hadith is narrated by Amr ibn Ali ibn al-Husayn, one of the sons of Imam Sajjad by the name of Amr. He says that after Lamma Qutila Husayn ibn Ali, when Imam al-Husayn was killed and they returned back to Karbala, the women were continuously in a state of wearing black. They never complained of the heat or the cold as they upheld the Majlis. And as the women of Bani Hashim were performing and doing the Majlis, you see, the Majlis of the women of Bani Hashim was something very different.
It was a Majlis Aza, Allahu Akbar, in this Majlis Aza. There is a word of Sayyidah Zainab. It came to my mind, there is a word of Sayyidah Zainab. You know, when she came to Karbala on Arba'een, and she threw herself on the grave of Imam al-Hussein. She said to Imam al-Hussein, Akhi ya Aba Abdullah, my brother Aba Abdullah. She's saying to Imam al-Hussein on Arba'een, she says, brother, from Sham-e-Ghariban, I didn't cry. When they burnt my tents, I didn't cry. They took us prisoner to Kufa, I didn't cry. They took us to Sham, I didn't cry. He said, why? Sayyidah Zainab, why you didn't cry? Sayyidah Zainab says to Imam al-Hussein, because I had to be strong. The salar of this kafila is Zainab. If Zainab cries, Rabab and Sakina will cry. Sayyidah Zainab says to Imam al-Hussein, I had to be strong because if I cried, Yazid would laugh on us. So Sayyidah Zainab says to Imam al-Hussein, I didn't cry, but now when I go back to Medina, Sayyidah Zainab is going Sayyidah Zainab is going to cry. In this entire kafila, Sayyidah Zainab became Abbas, Sayyidah Zainab became Ali and Fatima. Salar of this kafila of Bani Hashim. And it is in these majalis when Sayyidah Zainab and the woman would cry, Hadith Sharif, which were narrating Masail al-Shia, it says, وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَطْبُخُ الطَّعَامِ لِلْمَعْتَمِ. Ma'soom Imam, Hujjatullah fil Arth, whose responsibilities are governed and dictated by Allah Azza wa Jal. This Ma'soom Imam is cooking the food for the Mahtam. This tradition that we have of langar of Imam al-Hussein, Matamis, Ma'soom Imam Sajjad began by cooking this food. Our teachers, the Buzurg in the Hausa, they used to say, don't ask how many tears were shed by Imam Sajjad while cooking the food for the Ma'tam. We said to him, why? He says, because this is to symbolize you, Azadar, who have come to honor Imam al-Hussein. Imam Sajjad says it is our duty that you don't go hungry or thirsty. Mazloom Imam al-Hussein. We have everything to owe to Imam Sajjad. Your Sabil, your Langar, put in the name of Imam Zainul Abidin. Within this is Shafa'ah. Within this is happiness for Siddiqat al-Tahira. I buy from the jihad of Imam Zainul Abidin. Everything that Imam Sajjad saw on one side. But the return of Imam Sajjad on the 13th of Moharram back to Karbala, Allah, with what heart Imam Zainul Abidin buried the Shuhada of Karbala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I will mention for you only two things from the Masa'ib of 13th Moharram, where Imam Sajjad came to bury the Shuhada. The people of Bani Asad were also there. Imam Sajjad, by miracle, comes out of the prison from Kufa, comes to Karbala. 3 days, the body of Sayyid al-Shuhada, the Shuhada without a ghusl and a kafan. Imam Sajjad comes to bury Imam al-Hussein. The people from Bani Asad say, shall we help you? Imam Sajjad says to them, no.
Because in our Aqidah, only a Ma'soom Imam can marry another Ma'soom Imam. Maktal narrates Imam Sajjad removed a little bit of the turba, and there was a grave that was already dug. In other hadith we have that Rasulullah came to Salama on the day of Ashura in a dream. Salama Mu'mineen says Rasulullah covered in sand. She says to him, why you are like this? Rasulullah says to Salama, I've just finished digging the grave of grave of Imam al-Hussein. Intum Zuwar Imam al-Hussein, when you go to Karbala and you see the Dari, know that this is the grave that is Rasulullah had dug for him. Maktal narrates Imam Sajjad, the people of Bani Azadari say, we saw Zainul Abidin sit in front of the body of Imam al-Hussein. He then put his cheek on the chest of Imam al-Hussein. Imam al-Sajjad was crying. The people of Bani Asad say, and then Zainul Abidin tried to lift the body of Imam al-Hussein from one side. Imam Sajjad couldn't lift, so he sat back down. He began to cry. He then went on the left side. He tried to pick the body. He couldn't pick the body. Imam Zainul Abidin sat down. His hands are on the head. Bani Asad are wondering. They said, Zainul Abidin, why can't you lift the body? Imam Sajjad says, when I lifted the right side of the body, and the left side falls down. When I pick the left side, the right side falls down. They trampled on the body of Imam al-Hussein with the hooves of the horses. They say every bone in the body of Imam. They didn't leave a single bone in the body of Imam al-Hussein. A Mazloom Imam. I don't know with what heart Imam Sajjad buried Imam al-Hussein. The Maktal says they buried him and Imam Ali Akbar by his side. They buried the Shahadat. Imam Sajjad walked towards the Furat. Madam is the kalam is a bit sakht. And I don't know if English will do justice. Pay attention to the words of how Imam Sajjad buries Abul Fadil. Years ago, one of the ulama, Ayatollah Mahdi, Ayatollah Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum, from Najaf al-Ashraf, he went to Karbala to perform the ziyarah for Imam al-Hussein. They did the ziyarah of Abul Fadil. At that time, the Khadim, so this is Marjat Taqleed, he's come with 3-4 students. He said that we will open for you the Sardab. So they went into the Sardab. Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum with few of his students are standing in front of the Qabr of Moulana, Qabr Bani Hashim. They were reciting the ziyarah. So one of the students, he asked Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum, he said, Sayyidi, this grave of Abul Fadil is very small. He says, we used to read in the Maktal, Abul Fadil Abbas is so tall that when he used to sit on the horse, his legs used to drag in the sand. But this cover is very small. Sayyid Mahdi began crying and crying. He didn't answer them. He said he can't answer. They went back outside of the Sardab Bayn al-Haramain. Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum is crying. They said to him, Sayyid, what happened? He said, you are asking me why the grave of Abul Fadil is small. Do you know what happened Yawm Ashura?
when Abul Fadil became Shaheed. Over here Imam al-Hussein is walking back to the Khaymaga. He's saying Al-An in Kasara Dahari. He's going to the Khaymaga. On the other side, Umar ibn Sa'ad cried out, which one of you has enmity towards Ali ibn Abi Talib? Which one of you needs to take revenge for Siffin and Naharwan? Here is the dead body of Abbas, take your revenge. So they came and they struck the dead body of Abul Fadil. Maktal says they cut him. Maktal says they cut the body of Abul Fadil. This is the jumla of the Masaib. When Imam Sajjad came to Abul Fadil's body, he didn't pick Abbas. Maktal says he gathered the body of Abbas. سونا چار مر گیا وزاری سونا چار سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا عابد غریب سایہ رہا سروں پہ نوچوتے امام کا سایہ رہا سروں پہ نوچوتے امام کا زہرا کی جا اس کا دلدار زہرا کی جا اس عابد غریب کا سادات خاک اڑائیں گے سردار کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں وہ سار بانے رت اطہار مر گیا وہ سار بانے رت اطہار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا شمع مزار پنجتن پاک بجھ گئی شمع مزار پنجتن پاک بجھ گئی سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا عابد غریب کا سادات خاک اڑائیں گے سردار بیٹی حسن کی ہو گئی بیوہ ہزار ہے بیٹی حسن کی ہو گئی بیوہ ہزار ہے حیدر کا پوتا غفار مر گیا حیدر کا پوتا مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ شاہدی وہ
شاہدی کا عزادار مر گیا عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سردار علی کانٹوں پر کھینچتے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پر کھینچتے تھے جسے راہ شام میں وہ ساربان عطرت وہ ساربان روتا رہا جو باپ 40 سال تک روتا رہا جو باپ 40 سال تک وہ شاہدی کا آزاد وہ شاہدی کا عابد غریب بے کس و لاچار مر گیا سادات خاک اڑائیں گیا عابد غریب بے کس و لاچار علی سادات خاک اڑائیں گے سردار مر گیا سایہ رہا سروں پر نچوتے امام کا سایہ رہا سروں پہ نچوتے امام کا ذرا کی جاؤ حسین کا دل ذرا کی جاؤ حسین کا دل ہائے ہائے تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا 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 تو زنجیر کجا عابد بیمار تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا مومنو تم کو سناتا ہوں ایک ایسا بیان جس کے سننے سے جگر آب ہو آنسو ہو رواں خیموں میں لگی ساری فضا میں ہے دعا پائے سجاد کجا وادی پرخار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا قاسم جگر آہ حسن کے محروم کرتے ہیں تجھ پستا ہر سے سوارن میں ادو چاند سے چہرے پہ ڈوبے ہوئے خون میں گیسو جس میں مجروح کجا گھوڑوں کی الغار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا میرے داغ ہوا زینب مظلوم کا سر سایہ چادر تطہیر مگر تھا سر پر در بدر پھرتی رہی شام میں بنتے حیدر ہمزدہ بانو کجا
افکار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا پرزے ہوئے خور آن وفا کے پارے ظلم سہتے رہے سر ور کے حرم بیچارے چھین کر بوند سکین ناک تماچے مارے پنجائے ظلم کجا پھول سے رخسار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا غرملا کچھ شش مار کا کچھ آیا خیال خون اصغر سے کیا ہے رخ شبیر کو لال آج تاریخ کا ہے تجھ سے مسلسل یہ سوال حلق معصوم کجا تیر ستمگار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا اب میں ناک نظر اس کے پزر کوئی کھوئی ستیوں بال سکینہ کی نظر جیسے ایک بھٹ کا مسافر ہو سرے راہ گزر لاش شاہ کجا بچ کے افکار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا دشت میں شام کرے وہاں جو غریبوں کی ہوئی پہرا دینے کے لیے اٹھی علی کی بیٹی آیا زینب کو نظر ایک سوارے عربی دشت پرخار کجا حیدر کرار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا کجا عابد بیمار کجا شاہ سلام نلے شاہ سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام عابد اصغر سلام شاہ سلام کاسی سکینہ سلام شاہ سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام شاہ سلام نلے شاہ سلام سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے 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 سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازار میں زینب کو جو لائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی لوگ خیام کو جب لوٹ
اٹھائے ہوں گے. چھوڑ کر کوفہ کو ہے شہر نبی میں حیدر, چھوڑ کر کوفہ کو ہے شہر نبی میں حیدر, آکے سجاد کے تابوت پہ آئے ہوں گے. آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے, آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے, آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. جب نبی زادیاں دربار میں سر ننگے گئی, جب نبی زادیاں دربار میں سر ننگے گئی, خون بیمار کی آنکھوں میں بہائے ہوں گے. آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے, آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے. بھیڑ بھی آمتی ہر سر تیرے نائے بھی نہ تھی, بھیڑ بھی آمتی ہر سر تیرے نائے بھی نہ تھی. کیسے ناموس نے پرچے چھپائے ہوں گے. آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے, آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے. دریائے نجف شیر یزدانی, دریائے نجف شیر یزدانی, دریائے نجف شیر یزدانی, دریائے نجف شیر یزدانی. گر بہار عابدت گشت زندانی, دریائے نجف شیر یزدانی, دریائے نجف شیر یزدانی, شیر یزدانی, شم شبستانی, شیر یزدانی, یوسف کنانی, شیر یزدانی. یا علی نظر ویلا, نظر ویلا, نظر ویلا, نظر ویلا, یا تاریخاً پسارا, نظر ویلا, یا صالباً من ردا, نظر ویلا, یا ذابحاً من خیفا, نظر ویلا, نظر ویلا, یا ویلا, 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 السلام علیکم جميع شهداء دشت کربلا خصوصا سیدی مولانا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الظفر الفخر سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان, السلام علیکم شریک القرآن, السلام علیکم یا مظہر الایمان. اجل اللہ تعالی فرجک, صلی اللہ تعالی مخرجک و ظہورک, وجعلنا من اعوانک و انصارک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.